اگر ملٹری پاور کی بات کی جائے تو دنیا میں چند ممالک سر فہرست ہیں جن میں امریکہ، روس، یونائٹڈ کنگڈم نہ صرف ان ممالک کا ملٹری پاور سٹرونگ ہے بلکہ یہ اکنامکلی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی تمام ممالک سے آگے ہیں۔ تو آخر ایسی ملٹری پاور رکھنے والی کنٹریز ایک کمزور کنٹری افغانستان سے کیسے بار بار ہار چکی ہیں؟ سوال یہ آتا ہے کہ آخر افغانستان میں ایسا کیا راز چھپا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کنٹریز یہاں اپنا لوہا نہیں منوا سکیں۔ کور ٹو فیکٹس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ آخر ان کنٹریز کا کیا مفاد تھا کہ اس بنجر سرزمین پر حملہ کیا گیا؟ افغانستان کی ہسٹری کی بات کی جائے تو ہر دور میں افغانستان پر جنگ مسلط رہی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ساری جنگیں افغانستان نے غیر ملکی طاقتوں سے لڑی ہیں تاکہ افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2500 سال پہلے پرشین نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک نہیں ٹک سکے۔ صرف 2 سال کے عرصے میں ان کا کنٹرول بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ افغانستان پر قبضے کے شوق سے اس دہائی میں الیگزینڈر نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن الیگزینڈر بھی 7 سالوں سے زیادہ اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکا تھا۔ ہر بار وہی تاریخ افغانستان میں دہرائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے طاقتور لوگوں نے افغانستان کا رخ کیا، لیکن تاریخ نے انہیں ناکام کر کے واپس لوٹایا، جن میں مغل امپائر، سکھ امپائر اور منگول امپائر سر فہرست ہیں۔ منگول امپائر واحد تھا جس نے 2 سال کا عرصہ گزارا، باقی مغل اور سکھ امپائر 1 سال کے عرصے میں ہی افغانستان سے واپس لوٹ گئے تھے۔ برصغیر سے پہلے جب برٹش نے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان تک برٹش ملٹری کی حکومت تھی، لیکن اس دہائی میں بھی برٹش ملٹری نے کئی بار افغانستان پر حملہ کیا اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی رشیا نے بھی افغانستان پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں یہ جنگ 9 سال تک چلتی رہی، لیکن آخرکار ایسا وقت بھی آیا کہ رشیا کو بھی اپنی ملٹری یہاں سے نکالنا پڑی۔ اس ناکامی کے بعد سوویت یونین کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد 12 سال تک افغانستان میں امن رہا، لیکن یہ امن پھر سے جنگ کی نظر ہو گیا۔ سال 2001 میں سوویت یونین کی جنگ کے ٹھیک 12 سال بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس حملے میں امریکہ کے ساتھ نیٹو کی تمام کنٹریز شامل تھیں، جن میں UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ، اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کنٹریز شامل تھیں، اور دوسری طرف یہ افغان جنگجو اکیلے ہی لڑ رہے تھے۔ اس جنگ نے بھی افغانستان کے 20 سال نگل لیے، لیکن امریکہ کو بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ آخرکار اس جنگ کا عجیب ڈراپ سین ہوا جب 2021 میں امریکہ نے طالبان کے ساتھ فوج نکالنے کا معاہدہ کیا۔ اس 20 سال کے عرصے میں امریکہ نے افغانستان کے صرف 15% علاقے کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ایکسپرٹ کے مطابق یہ امریکہ کی بہت بڑی ناکامی تھی۔ سوال یہ آتا ہے کہ نہ تو افغانستان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے اور نہ ہی اس کا رقبہ اتنا بڑا۔ آخر اتنی جدید ٹیکنالوجی اور پاورفل ملٹری کے ساتھ یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم ناکامی کی وجہ افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے۔ افغانستان میں کئی قبائل آباد ہیں، جن میں سر فہرست ازبک، پشتون اور تاجک ہیں۔ ان قبائلز کی اپنی ویلیز ہیں اور ان میں حکومت بھی انہی کی چلتی ہے۔ وہاں قانون بھی یہی بناتے ہیں۔ افغانستان میں جنگ کے دوران حملہ کرنے والی کنٹریز کو سب سے پہلے افغانستان کی بلند پہاڑی راستوں سے لڑنا پڑتا تھا۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے لیے سروائیو کرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ ان پہاڑی راستوں سے بالکل انجان تھے۔ کیونکہ افغانستان کا 52% حصہ پہاڑی راستوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے بہت وسیع اور بلند ہیں، جن کو صرف یہاں کے لوکلز ہی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ غیر ملکی ملٹری کے لیے سب سے مشکل یہ تھا کہ یہ پہاڑی راستے میں حملہ ہونے کی صورت میں کیا لوکیشن سیٹ کی جائے۔ اس کو سمجھنے میں اور راستے کو کلیئر کرنے میں فوجیں کئی مہینوں تک آگے ہی نہیں بڑھ پاتی تھیں، اور کسی بھی ملٹری آپریشنز کے لیے ویپنز اور ٹینکس بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاکہ ٹینک کو ڈیفینسنگ پوائنٹ پر لگایا جا سکے اور دشمن کو ٹارگٹ یونین ہو یا امریکہ
افغانی جنگجوؤں نے اب تک تمام ملٹری ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بڑی مہارت سے تباہ کیا ہے، جس سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور پھر پہاڑوں میں اپنی غاروں میں جا کر چھپ جایا کرتے تھے، جو غیر ملکی افواج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ افغانی جنگجوؤں نے ہر وہ تمام بڑی طاقتوں کو اپنی جغرافیائی لوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین پر ٹکنے نہیں دیا، اور آخرکار ہر اس وقت کی سپر پاور کو افغانستان کی سرزمین چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ کور ٹو فیکٹس کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔